بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورت اور اسلام کے حوالے سے ہم کچھ پس منظر کی باتیں سمجھ رہے ہیں۔ اس میں ہم نے پچھلی 2 نشستوں میں یہ بات سمجھی ہے کہ خدا نے جو نظام بنایا ہے دنیا کا، جس کو معیشت کے لفظ سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اس میں کئی حیثیتیں پرزے کے طور پر تمام انسانوں کو دی گئی ہیں، اور اس میں ایک ٹائپ کا پرزہ مرد ہے اور دوسری ٹائپ کا پرزہ عورت ہے۔ پرزہ ہونے کے اعتبار سے یعنی انسان ہونے کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کی حیثیت ایک جیسی ہے، دونوں کا مقام مرتبہ ایک جیسا ہے، دونوں کی اہمیت ایک جیسی ہے، دونوں ایک دوسرے کے آگے فوق ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے ماتحت ہوتے ہیں۔ اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، یعنی کوئی خرابی نہیں ہے اس سارے تصور کے اندر کہ مثلاً بعض چیزوں میں عورت مردوں سے اوپر ہے، بعض میں مرد عورتوں سے اوپر ہے۔ یہ دنیا کی حقیقت ہے۔ مثلاً طاقت میں اگر آ جائیں جسمانی طاقت کے حوالے سے تو عورتوں اور مردوں کا فرق واضح ہے۔ اسی طرح اور بہت ساری صلاحیتیں ہیں جس میں عورتیں بہت آگے ہوں گی، مرد بہت پیچھے ہوں گے۔ تو یہ صلاحیتیں جو ورفعنا فوقہم بعض یہ جو فرق کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ فوقیت تمام لوگوں کو ملی ہے، تمام مردوں کو، تمام عورتوں کو۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف مردوں کو فوقیت حاصل ہوئی ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف عورتوں کو فوقیت حاصل ہوئی ہے، دونوں کو حاصل ہوئی ہے۔ چنانچہ ہمارا اپنا جو کلچرل سیٹ اپ ہوتا ہے، مثلاً ہندوستان میں اگر آپ دیکھیے تو مردوں ہی کے پیشے ان کی عزت کا باعث ہوتے ہیں۔ جیسے ہندوستان پاکستان دونوں میں دیکھ لیجئے، ہم موچی کو گھٹیا انسان سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، وہ بھی اتنا ہی معزز ہے جتنا ایک ڈاکٹر اور انجینئر۔ لیکن باہر کی دنیا جو ہندوستان کی اس اثرات سے بچی ہوئی ہے، وہاں ایسا نہیں ہے۔ وہاں ہو سکتا ہے گٹر صاف کرنے والا بھی اپنے گھر میں اتنا ہی معزز سمجھا جائے جتنا وہ ڈاکٹر صاحب سمجھے جا رہے ہیں، وہ اسی برابری کے ساتھ بیٹھا ہو، اسی برابری کے ساتھ بات چیت چل رہی ہو۔ لیکن ہمارے معاشرے میں ابھی تک اس کے اثرات اب اللہ کا شکر ہے کافی کم ہے، لیکن ہمارے ہاں برتن الگ ہو جاتے ہیں، ہمارے ہاں ان کو بیٹھنے کی جگہ نہیں دی جاتی، کچن تک آنا ناپسند کیا جاتا ہے بعض لوگوں کا۔ تو یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، اس کی وجہ ہمارا یہاں کا کلچرل حصہ ہے، کردار ہے اس بات کا کہ ہم تہذیبی طور پر پیشوں کو عزت اور نفرت دیتے آئے ہیں، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ جس غلاظت میں گٹر صاف کرنے والا پڑا ہوتا ہے اس سے ہم روزانہ واسطہ ہوتا ہے، لیکن ہم ناپاک نہیں ہوتے، وہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ یہ عجیب و غریب بات ہے۔ اس کو ہم اپنے برتن میں پانی پلانا پسند نہیں کریں گے، خود اس برتن میں پانی پی رہے ہوں گے۔ تو یہ تصورات ہم نے یہاں پیدا کی، اللہ تعالیٰ نے یہ تصورات نہیں دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو برابر سمجھ رہے ہیں، بلکہ اس کا زور زیادہ اسی بات پر ہوتا ہے کہ میری مخلوق ہے، میرے بندے ہیں، سب برابر ہیں۔ لیکن جس طرح سے ہم نے فرق کر دیا پیشوں کے اندر، اسی طرح ہم اصناف کے اندر فرق کر دیتے ہیں۔ عورت کو بہت سارے معاشروں میں گھٹیا سمجھا گیا ہے اور مرد کو بہت سارے معاشروں میں بڑھیا سمجھا گیا ہے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ دونوں مثلا ہماری اسلامی فقہ کی کتابیں دیکھیں تو آپ کو اس طرح کے جملے ملیں گے کہ عورت جو ہے وہ قاضی اور حاکم نہیں ہو سکتی۔ آگے وہ کسی گھٹیا پن کی وجہ سے نہیں کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اس لیے نہیں ہو سکتی کہ حاکم کو جہاد پہ جانا پڑتا ہے، فوجوں کی نگرانی کرنی پڑتی ہے، ہر وقت اس کو تیار ہونا چاہیے جنگ کے لیے۔ عورت تو ایسا نہیں کر سکتی، وہ جنگ کے لیے کیسے جائے گی؟ تلوار اٹھائے گی تو دشمن اس کو مار ڈالیں گے، وہ سپہ سالاری کیسے کرے گی؟ تو وہ بایولوجیکل جو ریزن ہے یا اس صنف کے اندر جو کمزوریاں ہیں مرد کے پہلو سے، اس کو سامنے رکھ کر وہ فیصلے کر رہے تھے۔ اور اسی طرح انہوں نے کہا قاضی نہیں ہو سکتی۔ قاضی کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ عدالت لگانی ہے، لیکن اس کے ہاں پتہ چلا جی کہ ولادت ہونے والی ہے یا اس کے اور مسائل ہو سکتے ہیں، تو کیا قاضی کیسے لگائے گی؟ امامت کیسے کرے گی جب کہ کچھ دنوں میں اس نے نماز نہیں پڑھا سکنی؟ تو یہ سارا کچھ وہ سامنے رکھ کر یہ باتیں کر رہے ہوتے تھے، لیکن پیچھے پیچھے یہ بات بھی چل رہی ہوتی تھی دماغ میں کہ عورت کی جو عقل ہے وہ کم ہے یا یہ کچھ ہے، یہ سب کچھ بھی بیان ہو رہا ہوتا تھا۔ لیکن پیچھے جیسا میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ نفسیات، بایولوجیکل ریزن، صنف کے کاموں کی جو تقسیم ہے دنیا کے اندر اس پہلو سے، لیکن ہمارے تہذیبیں بلا شبہ عورت کو چھوٹا مقام دیتی رہی ہیں اور مرد کو بڑا مقام دیتی رہی ہیں۔ اسلام ایسا نہیں کرتا۔ اسلام کے نزدیک دونوں برابر ہیں، دونوں کی عقل، دونوں کا شعور، دونوں کی انسان ہونا، دونوں کی اہمیت، دونوں کی فضیلت ایک جیسی ہے۔ لیکن
ایک جگہ پہ آ کر اسی نظام تقسیم جو معیشت ہے اسی میں جب ایک اور پوزیشن ملتی ہے انسانوں کو مرد اور عورت کی حیثیت سے، وہ میاں بیوی کی حیثیت ہے۔ میاں بیوی کی حیثیت میں آ کر کچھ نئے مسائل پیدا ہوتے ہیں، ان مسائل کو ہم سمجھیں گے تاکہ یہ بات واضح ہو۔ لیکن ابھی اس نشست میں میں اس بات پر ہی زور دینا چاہتا ہوں کہ ہم پر یہ بات واضح رہے، پوری شدت کے ساتھ واضح رہے کہ جتنے بھی انسان ہیں وہ کہیں پرزے کے طور پر ہیں، کہیں وہ فوق ہیں، کہیں دوسرا فوق ہے۔ یعنی ایک ہی لمحے میں باپ اور بیٹا ایک دوسرے کے اوپر فوق ہو سکتے ہیں ایک ہی لمحے میں، اور ایک ہی لمحے میں میاں بیوی کے درمیان یہی معاملہ ہو سکتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، مثلاً میں صاحب اولاد ہونا چاہتا ہوں، قرآن مجید بھی دیکھیے ایک بڑا دلچسپ ہے بات کہی اللہ تعالیٰ نے۔ لوگوں نے کہا کہ قریشی مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے بیٹیاں ہیں جو فرشتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے بیٹے بیٹیاں کیسے ہو سکتے ہیں، میری تو بیوی کوئی نہیں۔ تو یہاں اور صاحب اولاد ہونے کے لیے بیوی کی اہمیت ہے۔ حضرت مریم کے پاس جب فرشتے آئے کہ آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا، تو انہوں نے کہا میرا تو کوئی شوہر نہیں ہے، میں نے تو شادی نہیں کی ہے۔ تو اب دیکھیے کہ ایک ہی لمحے میں دونوں کے لیے صاحب اولاد ہونے کے لیے فوقیت کس کی ہے؟ عورت کے لیے شوہر کی، شوہر کے لیے بیوی کی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر انسان کو اللہ تعالیٰ نے کھڑا کیا ہے۔ کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں آپ کہیں کہ نہیں جی اللہ تعالیٰ نے یہ کر دیا ہے کہ اس کو زیادہ عزت دے دی ہے، اس کو کم عزت دے دی، ایسا کہیں نہیں ہے۔ تو نظام معیشت میں، نظام زندگی میں، یا انسان کے جو نظام اللہ نے بنایا اس پوری کائنات کا، اس میں یہ کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتی بات کہ پرزے کو کون سی شکل دی گئی ہے، انسان کو کون سی پوزیشن دی گئی ہے۔ وہ ایک پہلو سے سب برابر ہیں اور دوسرے پہلو سے کوئی ایک دوسرے کے فوق ہو جاتے ہیں، اوپر فوقیت حاصل ہو جاتی ہے، ان کو فضیلت کہہ لیجئے کہ ایک لمحے میں ایک کو فضیلت حاصل ہے، دوسرے میں دوسرے کو فضیلت حاصل ہے، چونکہ وہ ایک دوسرے کی ضرورت ہیں۔ جیسے مشین کے پرزے، گراریاں، پیچ، ہر چیز ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ اگر ایک پیچ کھل جائے، بچپن میں مجھے یاد ہے میں نے ہمارے ٹائم پیس تھا، کلاک جس کو آج کل کہتے ہیں، تو وہ چابی والا ہوتا تھا، تو وہ بڑا تنگ کرتا تھا۔ تو میں نے سوچا کہ شاید میں اس کو ٹھیک کر سکتا ہوں، تو میں نے اس کا کھولا تو ایک پیچ ایسا کھل گیا کہ بس وہ مجھ سے وہ جو بنی ہوئی تھی رنگ سا، سپرنگ سا، وہی کنٹرول نہیں ہو رہا تھا۔ تو اب بس گھڑی خراب ہو گئی وہ۔ تو ایک پیچ کے کھلنے سے، صرف ایک پیچ کے کھلنے سے ساری گھڑی ناکارہ تھی۔ تو اس پیچ کی کتنی اہمیت ہے، لیکن ٹائم پیس کے چلنے میں اس کی اتنی اہمیت نہیں تھی۔ وہ سپرنگ جو بنا ہوا تھا پتھری کا، اس کی اہمیت تھی۔ تو بعض اوقات ہم یہ سمجھ ہوتا ہے کہ چھوٹا سا پیچ ہے، لیکن پوری گھڑی کو کنٹرول کر رہا تھا۔ اس نے اس سپرنگ کو باندھ کے رکھا ہوا تھا، اسی کی وجہ سے وہ سمٹتا تھا چابی دینے سے، اور اسی کی وجہ سے پھر وہ آہستہ آہستہ کھلتا تھا اور گھڑی چلتی رہتی تھی۔ یہ جو تصور ہے کہ انسانوں کو اس طرح سے پیچ اور سپرنگ اور سوئی اور جو گھڑی کے پرزوں کی بات کر رہا ہوں، وہ ساری اہمیت سب کی ہے۔ کوئی ایک چیز نکال دیں تو گھڑی کی کارکردگی خراب ہو جائے گی۔ تو اس کائنات کے اندر انسانوں کو، جانوروں کو، یہ شجر و حجر کو، پتھروں کو، اینٹوں کو، روڑوں کو، ہوا کے جھونکوں کو، آندھی اور طوفانوں کو ایک مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ اس حیثیت کا انکار کرنا ہے اس بات کا کہنا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے عورت کیوں بنایا، مجھے اللہ تعالیٰ نے مرد کیوں بنایا۔ یہ اس حیثیت، اس کائنات کے نظام سے اپنے آپ کو اکھاڑ کر الگ کر لینا ہے، سمجھے بغیر، بغیر اس شعور کے کہ بھئی ہماری اس کائنات کا نظام کیا ہے۔ اس کائنات کے نظام کے اندر یہ جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ اصل میں ایک حجاب ہے غیب کا۔ یہ نظام کا چلتے رہنا خود بخود۔ ایک آرٹسٹ نے بڑی اچھی تصویر بنائی، رحم مادر میں اس نے 2 ٹوین بچے دکھائے رحم مادر کے اندر۔ تو ایک بیبی دوسرے سے پوچھتا ہے کہ ڈو یو بلیو ان مدر، کہ تم ماں کو مانتے ہو؟ دوسرا کہتا ہے نہیں۔ رحم مادر کے پردے میں ان کو پتہ ہی نہیں ہم ماں کے رحم میں ہیں یا کہاں ہیں، باہر آئیں گے پتہ چلے گا۔ تو اسی طرح سے ہم کائنات سے باہر گئے ہی نہیں ہیں، اس کائنات کے پردے میں ہمیں رکھ کر یہ سارے سوالات پیدا کرنے کا موقع دے دیا ہے کہ اللہ نے مجھے بیوی کیوں بنا دیا، اللہ نے مجھے شوہر کیوں بنا دیا، مجھے گھٹیا انسان کیوں بنا دیا، اس کو بڑھیا انسان کیوں بنا دیا۔ نہیں، پرزہ ہونے کے اعتبار سے اس کائنات کے معیشت کے نظام کا ہر آدمی اہم ہے،
ہر انسان کے اندر پوری توانائیاں ہیں اس مقصد کے لیے. اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ایک موچی کے گھر میں ارسطو پیدا ہو جاتا ہے لیکن وہ ساری زندگی جوتے گانٹتے ہوئے چلا جاتا ہے. اور ایک بڑے آدمی کے گھر میں، پیسے والے کے آدمی گھر میں ارسطو پیدا ہو جاتا ہے تو وہ دنیا پہ حکمرانی کرنے والا فلسفی بن جاتا ہے. تو ارسطو ہر گلی میں پیدا ہو رہے ہیں لیکن اس دائرے میں اس نے ارسطو کا کام کر کے چلے جانا ہے جس دائرے میں اس کو پیدا کیا گیا ہے. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اس کو وہ کام نہیں کرنے دیتے. مثلاً ایک گھرانے سے میں واقف تھا جن کے اس میں وہ جو باپ ہے وہ بیٹے کی بات نہیں مانتا. بیٹے کی بات نہیں مانتا کہ یعنی بیٹا ارسطو پیدا ہو گیا ہے اور وہ سادہ پیشہ ور ہے اپنے پیشے کا. تو اب بیٹا کہہ رہا تھا کہ ابا جان ایسے کریں. وہ کہہ رہا تو صدیوں سے میں نے ماں باپ سے کام سیکھا ہے، تم پتہ نہیں کیا غلط. اب وہ فادر اس کے فوت ہو گئے. اس ارسطو نے وہ خود تجربات کیے. نتیجہ کیا نکلا کہ اس کا کاروبار باپ سے بہتر ہو گیا. اس نے جس طرح سے کام کرنا شروع کیا اس میں چیز وہ جلدی بننے لگ گئی. جب وہ جلدی بننے لگ گئی تو اس کی پروڈکٹس زیادہ ہو گئیں. پروڈکٹس زیادہ ہو گئیں تو وہ بکنے بھی لگ گئیں تو کام چلنے لگ گیا. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس جگہ پہ کس کو پیدا کر رہے ہیں. غربت، امارت، تہذیب کے اندر مہذب بنانے والے، غیر مہذب، طالب علم، استاد، یہ سارے کے سارے اگر ارسطو پیدا ہو گئے، اگر وہ عام پیدا ہو گئے تو دونوں کی ضرورت ہے. مثلاً آئنسٹائن کی سائنس تخلیق کرنے کے لیے ضرورت ہے اور ہمارے یونیورسٹی میں ایک سائنس کے پروفیسر کی ضرورت اس لیے ہے کہ وہ آئنسٹائن کی ڈسکور کردہ باتوں کو طالب علموں کو پہنچا سکے. یہ اس نظام کے اندر یہ پرزے ہیں جو لگے ہوئے ہیں. اسی پرزے میں میاں بیوی کا معاملہ ہے. تو اگلی نشست میں ہم انشاءاللہ میاں بیوی کے حوالے سے قرآن کے بنیادی تصورات کو سمجھیں گے کہ اس کی کیا معنی ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، قرآن اس کو کس طرح سے لیتا ہے. تو اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.